جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اسٹرالوجر ہیں اور ان کی ذاتوں کے اعتبار سے یا جو بھی پریڈکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس وقت ان ملک کے اوپر جیسے ان کی نظر ہے، اس کے حوالے سے جو اس وقت سنیریو چل رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ستاروں کی جو بھی اس وقت ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اس سے پاکستان کو 7 جون تک تخریب کاری اور اس طرح کی چیزوں سے بہت خطرہ ہے۔ سلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کیسے ہیں آپ حال ہے ندیم جناب؟ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ 7 جون تک مطلب جو ہے سیاروں کی ڈپلیکیشن ہے، تو ایک تو ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی اس طرح کی جو جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی ریسنٹلی دیکھیں بلوچستان میں بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے بلا جس شبہ میں ہمارے بڑا بچے شہید ہوئے ہر درد دل رکھنے والا، اور ہیں۔ ہر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کیا، ہر انسان، انسان کوئی بھی انسان جو جی ہے وہ چاہے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، بالکل پوری دنیا میں بچوں کا کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مذہب میں، جی جب بھی کوئی بچے کے اوپر اس طرح کا حادثہ یا انسیڈنٹس ہوتا ہے جی بالکل تو دل جو ہے وہ واقعی خون کے آنسر ہوتا ہے، جی دل دکھتا ہے کہ چلیں آپ مظالم یا مصائب یا پریشانی یا دہشت گردی یا تخریب کاری کر تو رہے ہیں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ بچوں کا اور عورتوں کا تو بچوں خیال کو اور کریں، عورتوں کو تو بچوں کا اور عورتوں کا خیال کریں۔ جی بالکل اور یہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی جی ہے، یہی بالکل ان کی سنت بھی ہے، یہی ان کا فرمان بھی ہے، جی اور یہی ان کا بھی اپنے جنگوں میں وتیرہ بھی رہا ہے جی بالکل کہ انہوں نے اگر مظالم کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف غزہ کیا ہے، جہاد کیا ہے، جب بھی انہوں نے کسی بھی جنگ میں یہ چیز کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ بزرگ، بچے اور عورتیں، ان کے اوپر کبھی بھی نہ کوئی ایسی چیز بالکل کی ہے، ایسے نہ کروانے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کا علیحدہ سے خیال رکھا جائے۔ تو یہ چیز تو اسلام کی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ انسانیت سے بھی بہت نیچے آ چکے ہیں، انسانیت سے خارج ہیں یہ لوگ۔ انسانیت سے بھی بالکل نیچے آ اب چکے ہیں۔ دیکھنا یہاں یہی واقعہ اگر انڈیا میں ہوا تھا تو ان کے جو تو دیکھیں اگر پروپیگنڈا انہوں نے کرنا تھا ان کے وہاں پہ بھی میڈیا نے، ہو اور تو انہوں نے ظاہری پھر بات ہے، پاکستان کا نام دیکھیں سر بتانا۔ انڈیا میں ہو یا کسی بھی جگہ جی پہ ہو، اور جب بھی آپ ایک درد دل رکھنے والے ایک انسان سے بیان کریں گے تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، بالکل وہ صرف یہ دیکھا گا کہ اس بچے کی معصومیت جو ہے اس کو وہ اس معصومیت کو نظر آئے گی، اور بچہ جو ہے وہ چونکہ معصوم ہوتا ہے اس کو یہ مسئلے، پرابلم، سوچیں، چیزیں نہیں پتہ ہوتی جی کہ دنیا جو ہے وہ کتنی ظالم ہے اور دنیا میں کیا کچھ ہو کیا سکتا ہے۔ کچھ ہو رہا ہے وہ تو تو ابھی معصوم جو ہوتا غزہ میں جتنا مصائب، ہے۔ پریشانی جی اور بچوں کے اوپر ظلم و جی تشدد اور جبر اور قتل و غارت ہو رہی ہے، ابھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے، ہوں تو اس اعتبار سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، اسپیشلی بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، یہ کوئی بھی انسان تو نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں بالکل کی ایسے جا رہی ہیں وہ انسانی سطح سے بہت نیچے آ کے کی اسی جا رہی حوالے سے دیکھیں نا، برطانیہ نے اسرائیل سے ٹریڈ ختم کر دی ہے، دھمکی دی ہے کہ اب باز آ جاؤ، ہیں۔ سب لیکن اس کے بالکل، علاوہ یمن، شام، ایران کی دلیری نظر آ رہی ہے۔ ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ سب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہوش میں آ چکا ہے۔ جی پاکستان کو جو ہے یہ جو ریسنٹلی ابھی انڈیا کے اوپر سٹرائک کی ہے، اس کے بعد پاکستان کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اور پاکستان کو بڑے اچھے طور کے اوپر یہ چیزیں سمجھ پہلے بھی تھیں لیکن اب اور زیادہ بارآور ہو گئی ہیں جی کہ پاکستان کے اوپر جو مشکل کا دور آیا تو پاکستان کے ساتھ اس کے جو دوست ممالک ہیں، ان دوست ممالک میں قطعی طور کے اوپر نہ ہی امریکہ کھڑا ہوا ہے، نہ ہی باقی ممالک کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ امریکہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کی دوستی تھی، ان کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، بچپن میں جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو جو ہے جب بیچ بچاؤ کرانے والے لوگ آتے تھے نا تو وہ جی اپنے لاڈلے کو بچانے کے لیے آتے تھے، بالکل وہ آگے وہ آ اس گیا۔ لیے نہیں آتے تھے کہ ایک دوسرے بندے کو مار پڑ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی شخص جب بیچ میں کودتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لاڈلے کو تو نہیں کچھ اس ہو رہا، کو تو نقصان تو نہیں اس ہونا، کو جب نقصان ہونا شروع ہوتا ہے نا تو وہاں پہ پھر چیزیں پھر شروع ہوتی ہیں۔ مفاہمت کی بات تو کرتے اسی ہیں۔ اعتبار سے جب ہم پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، پاکستان کے امن کے اوپر، پاکستان میں جو تخریب کاری ریسنٹلی آج کے دن بھی ہوئی ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، جی یا پاکستان کے باقی پورے جو ریجنز ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے، جی تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں کہ ستارے اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، پلانٹری پوزیشنز اس میں ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ جو پورا سال ہے یہ 9 نمبر کا سال ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی متعدد دفعہ میں نے ٹھیک ہے پروگرامز کیے ہیں کہ 9 نمبر کا سال ہے، اور 9 نمبر کا تعلق ہوتا ہے جنگ و جدل سے، لڑائی سے، تشدد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سال اگر ہم لوگ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 9 نمبر کا سال جو رپیٹ ہوا تھا ماضی میں 1971 میں، 1971 بھی 1971 وہ 9 نمبر کا ہی سال بنتا ہے۔ ہاں تو ان کا 9 نمبر کا سال پہلے بھی گزرا ہے اور یہ اب پھر آ رہا ہے۔
جی تو یہ جو سال ہے اس اعتبار سے پاکستان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر توڑنے کے لیے توڑنے سازشیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، سازشیں ہوتی رہیں گی، پہلے بھی چل رہی تھی، اور اس میں تیزی جو ہے وہ اس سال رہی ہے. لیکن اس اعتبار سے یہ تیزی کا جو عنصر ہے یہ جا کے 7 جون تک تھوڑا سا تیز ہے، تیز رہے گا. کیونکہ اس میں جو مریخ ہے، مریخ ستارہ جو ہے وہ اپنی کمزور اور ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے. اب کیونکہ وہ اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے، کمزور نشست میں ہے، تو وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر جو دشمن ہے، تخریب کار ہے، دشمن عناصر ہیں، ان کو اس طرف ابھارے گا کہ چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر کمزورانہ یا بزدلانہ طور کے اوپر کی جائیں. بالکل دلیری کی طرف نہ کیا جائے بلکہ بزدلانہ اقدامات کیے جائیں کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر کمزور کیا جائے. تو یہ چیز جو ہے 7 جون تک بہت زیادہ احتیاط والی ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بھی، جی. ہماری آرم فورسز کے لیے بھی، اور ہر اس ادارے کے لیے جو کہ کسی نہ کسی طور پہ پاکستان کے امن کو قائم رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے. اب جیسے دیکھیں انڈیا واہ ویلا کر رہا ہے تو کیا اس سے یہ ہے کہ وہ اپنی مطلب گورنمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی متنفر کر رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ تک دوبارہ جنگ کا خطرہ تو نہیں آپ سر اس میں دیکھ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ ہونی ضرور ہے، جی اور لیکن ابھی جو ٹائم ہے نا وہ نہیں ہے. اور جنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے 65 میں دیکھی ہے، جنگ اس کو جو کہا جو جاتا ہے جو 17 آپ دن نے رہی تھی. 1946 میں دیکھی ہے، کہ جنگ تب ہوتی ہے جب دونوں فورسز، دونوں عوام جو ہے وہ آمنے جی سامنے چل رہے ہوں بالکل. اور آپ کسی نہ کسی طور پہ دوسروں کے علاقوں میں گھس گئے ہوں، ہوں. تو جنگ اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو ابھی صورتحال ہوئی تھی یہ بھی نو ڈاؤٹ وار والی سچویشن تھی، لیکن یہ ایک طرح کی اسٹرائک کے بدلے میں آپ کا جوابی حملہ تھا کہ آپ نے اس کے بدلے میں جواب جو ہے وہ دیا تھا. تو اس اعتبار سے جنگی صورتحال پاکستان اور انڈیا کے اگر ہم لوگ فیوچر میں دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے ذائچے میں نا جنگ لکھی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا اچھا وقت ابھی نہیں ہے. ابھی پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے ذائچوں میں دیکھا جائے تو اس میں امن کی صورتحال دونوں کی آپس میں آتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا جو دورانیہ ہے آپ دیکھیں کہ 7 جون اگر گزرتی ہے، 7 جون تک صرف چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہوں گی، 7 جون تک چیزیں جو ہے وہ حساس ہوں گی، 7 جون تک کہیں نہ کہیں پہ آپ کو دوبارہ جو آج والا انسیڈنٹ ہوا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی خدا نخواستہ. لیکن 14 جون کے بعد سے چیزیں جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی، 14 جون کے بعد سے چیزیں جو ہیں دوبارہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی، اور پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے ذائچوں میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف آ رہی ہیں. دونوں کے ذائچے میں، پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے ذائچوں میں کسی نہ کسی طور کے اوپر چیزیں اکانومی وائز بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ کی اکانومی تبھی گرو کرے گی جب آپ کے اندرونی طور کے اوپر یہ وار والی سچویشن سے باہر نکل آئیں. تو یہ کیفیت 7 جون تک رہے گی، اس کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ ختم اور بہتر ہونا ہم شروع ہو اپنے سپاہ سالار عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل ہونے کی مبارک دیتے ہیں اپنے پروگرام میں بھی، جائیں. تو بالکل اس سے یہ کہ مبارکباد دینی پاکستان چاہیے، کی عزت بہت بحال ہوگی. اور پاکستان انڈیا کا دینی میڈیا تو چاہیے. اتنا خائف ہے نا ان سے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آرمی کی ٹریننگ بھی نہیں لی انہوں نے تو کہیں سے نہیں سر اس میں وہ منفی اس طرح کی وہ بڑی پروپیگنڈا بکواس کرنا کر جو رہے ہے، ہیں وہ. پروپیگنڈا جی کرنے میں تو تو وہ کوئی ان سے دیر نہیں بہت لگتی. خائف ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کی جو نظریں آرمیز اس ہوتی ہیں، وقت جی فورسز ہوتی ہیں، پورے دنیا کے جو بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیاز، نیوز چینلز ہوتے بالکل ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ ہر دنیا کی ہر فوج کے اوپر ہوتی فوج ہے کے اوپر ہوتی کہ کون سی فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ فیلڈ ہے. مارشل کے عہدے کے اوپر جا رہا ہے. جی کیونکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جاتا جو کہ 5 بالکل اسٹار صحیح، جنرل کا بڑی عہدہ ہوتا ہے. جی فیلڈ مارشل کا عہدہ فوج میں تب دیا جاتا ہے جب اس فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ فاتح بن کے واپس آئے. بالکل. تو یہاں پہ چونکہ فاتح ملی ہے، فتح ہوئی ہے، اور فتح جو ہے وہ ہمارے جنرل کی قیادت میں ہوئی ہے، بالکل تو اسی اعتبار سے فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کا دینا بنتا بھی تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، اور ان کے ستارے بھی یہی چیز بولتے ہیں. اب تو اور اس ماشاء اعتبار سے اللہ جی ہمارے نصاب میں بھی وہ آیت لگانے لگے ہیں بچوں کے لیے، اور اوبیسلی بین المنصوبہ والی. ہونی چاہیے، بالکل تاکہ کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو جب تک ہم بچپن سے جو ایک سبق سیکھتے آئے ہیں نا، بچوں کو بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ابھی تو خیر بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، تو والدین کے ہاتھوں میں علیحدہ گیجٹس ہوتے ہیں، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ بچوں کو وہ سٹوریز سنائیں. تو ہم جب اپنے بچوں میں سٹوریز، ہم اپنے بچپن میں یا بزرگوں سے جو چیزیں سنتے تھے تو بڑی ایک سادہ سی سٹوری جو ہے وہ سنائی جاتی تھی کہ ایک لکڑی دی جاتی تھی، اس کو توڑ لو، 2 دی جاتی تھی، اس کو توڑ لو، اور یہاں تک کہ وہ 5 لکڑیاں اکٹھی دی جاتی تھی تو ٹوٹتی نہیں تھی. نہیں تو یہی چیز ہمیں جو ہے یونٹی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے بنیں گے تو تبھی جو ہے دشمن کو آپ آہنی ہاتھوں سے لے سکتے ہیں. بالکل تو یہ وہی بیسیکلی مورل سٹوری ہے مورل اسٹوری. جو کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے چلے آئے ہیں. تو قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی طرف تلقین دیتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں اسی طرح کی جو سٹوریز ہیں، چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز، اسی کی طرف لے کے جاتا ہے. جی اچھا عید سے پہلے آپ کوئی پاکستان میں زیادہ کوئی تخریب کاری کو اس طرح کا ایلیمنٹ بالکل دیکھ خدا نخواستہ یہ چیز تو میں نے بولی ہے کیونکہ کہ 7 اور 8 کے درمیان عید 7 کا ہے. تاریخ اچھا کو جو 7 ہے پاکستان میں انشاءاللہ عید ہوگی، جی اور اوبیسلی سعودیہ میں سے ایک دن پہلے ہوگی.
رویت کے مطابق چاند جو ہے جب پیدا ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے تو 7 کو عید ہے انشاءاللہ. 6 تک کا جو ٹائم ہے نا یہ پاکستان کے ذائچہ کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ تخریب کاری کا عنصر بہت زیادہ ہے. اس میں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ احتیاط کی طرف لے کے چلنی چاہیے, اور سیکیورٹی فورسز اور ہمارے جتنے ادارے جو کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہیں ان کو الرٹ رہنا چاہیے. اندرون بیرون دونوں طرف نظر دونوں طرف رکھنی پڑے گی, اور یہ سازشیں بیرونی طور کے اوپر اتنی نہیں ہوں گی, یہ اندرونی سطح میں جیسے ابھی کا واقعہ ہوا ہے نا بلوچستان کا, تو یہ اندر سے جڑیں کاٹنے والی صورتحال کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں 7 جون تک بہت زیادہ کروشل اور احتیاط والی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو انڈیا کا میڈیا جس طرح کہہ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پروگراموں میں اکثر وہ مسلمانوں کو بڑا مطلب پریشرائز کرتے ہیں, ان سے سوالات اس طرح کے کریں گے جس میں مطلب کہ بھارت ماتا کی جے ہو تو کہتے ہیں آپ پاکستان کو کیوں اچھا سمجھتے ہیں, اور پھر دکھایا بھی ہے کہ ان پہ تشدد بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات یہ بیسیکلی نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی دیے سے جو ہے نا اپنے ہی آنگن کو چلا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی چیز ہے کہ انڈیا میں بھی پاکستان کے مقابلے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کم و بیش نمبر وائز تقریباً اتنے ہی مسلمان آباد ہیں جتنے مسلمان پاکستان میں آباد ہیں, کیونکہ انڈیا ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ہے, تو اتنے ہی مسلمان وہاں پہ بھی آباد ہیں. اگر اس طرح کی حرکتیں ان کا میڈیا کر رہا ہے تو اس اعتبار سے وہاں پہ نفرت بڑھ رہی ہے. نفرت بڑھ رہی ہے تو تبھی آپ دیکھیں کہ خالصتان کی تحریک چل رہی ہے. نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو تبھی آپ دیکھیں کہ آسام والی سائڈ کا جو ریجن ہے وہ مسئلے اور پریشانی میں ہے, اور ہر انڈیا کا کوئی بھی ریجن جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر ان کے اپنے میڈیا کی ہی جو حرکتیں ہیں اسی کی بدولت وہاں پہ جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو مزید ایک اور نئی تحریک وہاں پہ جنم لے سکتی ہے, اور وہ تحریک ہے مودی کی وزارت عظمیٰ کے خاتمے کی طرف, کیونکہ مودی کا ذائقہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کی وزارت عظمیٰ جو ہے اب وہ خطرے میں ہے اور وہ ختم ہوگی. بالکل صحیح ہے. حالانکہ دیکھیں نا انڈیا میں آفات ہوئی ہیں, اس میں دیکھیں 500 قدرتی آفات اور ناگہانی طور کے اوپر جو قدرتی آفات یا مصائب آتے ہیں 500 کا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ قدرت جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتی ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کے اوپر جو ملک یا جو مسلمان ملک جو ہے وہ خاموش ہے, آپ یہ دیکھیے گا کہ عنقریب جو ہے قدرت جب اپنا انصاف کرنے پہ آئے گی تو ہر اس بچہ جو کہ وہاں پہ شہید ہوا ہے, ہر اس بچے کی جو آواز وہاں پہ دبائی گئی ہے, قدرت جب اس کا انتقام لے گی تو آپ دیکھیے گا کہ آگے حالات جو ہیں وہ دنیا کے کس رخ جائیں گے, کہ چیزیں جو ہیں عنقریب قرب قیامت کی طرف جائیں گی, امام زمان کے ظہور کی طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وار 3 کی طرف. بالکل ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی, زیادہ کوئی دور نہیں ہے. آپ عنقریب دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں قرب قیامت کی طرف جا رہی ہیں, اور کسی نہ کسی طور کے اوپر دنیا اپنے ریوائول کی طرف آ جائے گی. بہت شکریہ ناظرین, آپ دیکھیں کتنی زبردست ریسرچ ہے, اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. آپ بھی اپنے گرد و پیش میں نظر رکھیں, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے. پہلے وہ اندھیرے میں وار کر رہا تھا, اب وہ ہماری جو ہے پاک آرمی کو ہم سے لڑانے کی, عوام کے ساتھ اس طرح کی کوشش بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی قسم کی باتوں پہ دھیان نہیں رکھنا اور جھوٹی خبروں سے بچنا, کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ جھوٹ ہی پھیلایا, تو پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد.